السلام علیکم۔ تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ تو آئیے آج کی میریکل سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی میریکل سٹوری ہے درود ابراہیمی کے بارے میں۔ درود ابراہیمی سے ہماری زندگی میں میریکل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ کوئی یقین نہ کرے، کیونکہ ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوشگوار واقعہ ہوا ہوتا ہے درود ابراہیمی کی وجہ سے۔ ان سسٹر نے جو سٹوری بھیجی تھی وہ بہت لانگ تھی، تو میں نے اس کو شارٹ کٹ کر کے خاص باتیں ہیں جو کہ میں آپ کے گزار کرنا چاہتی ہوں۔ یہ میریکل سٹوری بہت ہی زبردست ہے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی پریشانیوں کا حل بھی ملے گا۔ کئی جو میری پیاری بہنیں ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ میں ہمیشہ ہی درود ابراہیمی کے بارے میں کہتی ہوں، تو میری پیاری بہنیں اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تو میں پڑھتی ہوں، اس لیے میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی اور شارٹ درود ہوتے ہیں جو اگر ان میں سے کوئی پڑھتی ہیں تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اپنے وظیفے کے لیے جیسے میں درود ابراہیمی کا بتاتی ہوں، آپ وہ والا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے کہ درود پاک تو ہمارے آقا کے لیے ہوتا ہے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تو شارٹ ہو تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اپنی کسی حاجت کے لیے۔ لیکن اگر درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنا بھی فائدہ ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں کئی وجوہات تھی جن کی وجہ سے میں اکثر پریشان رہتی تھی، اور اسی سچویشن میں آپ کا چینل مجھے ملا، اور میں نے آپ کے چینل پہ جب ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو یقین کریں مجھے لگا جیسے اللہ پاک نے مجھے میرے مسئلوں کا حل بتا دیا۔ آپ نے جس طریقے سے استغفار اور درود ابراہیمی کے بارے میں آپ نے جن وظائف کا ذکر کیا ہے، اور جب میں نے ان پہ عمل کرنا شروع کیا تو یقین کریں میری زندگی میں میریکل ہوا ہے، جو کہ میں آپ سب سننے والوں کو بتانا ضرور چاہوں گی۔ تو یہ میری بہن کہتی ہے کہ میری امی کے پاؤں میں اکثر درد رہتا تھا، جو کہ اٹھنے کے قابل نہیں تھی، چلنا پھرنا دوبھر تھا، اور وہ درد اتنی شدت اختیار کر جاتا تھا کہ وہ چیخیں مارتی ہوتی تھی کہ ان کے کسی بھی میڈیسن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور کبھی کبھی تو پاؤں بالکل ہی بے جان ہو جاتے تھے کہ ان کو وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، شاید یہ نظر بد کا نتیجہ تھا کہ ان کو اتنی تکلیف نے گھیر لیا تھا اور کسی چیز سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ سسٹر کہتی ہے کہ الحمدللہ میری امی پہلے بھی درود شریف پڑھتی تھی، لیکن وہ گن کر نہیں پڑھتی تھی، یعنی کہ وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھتی تھی، ایسے ہی کبھی کبھی چلتے پھرتے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، بس یہی تھا ان کا کہ وہ کبھی کبھی پڑھ لیتی تھی۔ اور پھر جب ایک بار آپ کی ویڈیو میری نظر سے گزری تو وہ ویڈیو میں نے اپنی امی کو بھی دکھائی، اور امی کو جب پتہ چلا درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں تو انہوں نے پراپر پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے ریگولر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو شروع میں تو تھوڑا پڑھا گیا، لیکن اب وہ ماشاءاللہ سے 2000 آرام سے پڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ اور یہ معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی میری والدہ نے درود شریف کی کثرت کرنی شروع کی تو ان کی تکلیف پیروں میں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی، ختم تو نہیں ہوئی تھی لیکن بہت کم ہونا شروع ہو گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کی تکلیف بالکل ہی دور ہو گئی۔ اور میں پھر آپ سے کہوں گی کہ آپ درود شریف کی کوئی بک لے لیں، اور اس میں جو آسان درود شریف ہے یا جو آپ کی زبان پہ چڑھا ہے آپ وہی پڑھیں، کیونکہ آپ کو اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے، اگر آپ کو مشکل لگتا ہے کہ یہ بڑا درود شریف ہے تو آپ شارٹ جو درود ہوتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں۔ تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے میری امی کی جو درد تھی وہ ختم ہو گئی، اور پھر وہ یہ بہن کہتی ہے کہ ایک میریکل میری زندگی میں، بلکہ ایک نہیں، وہ کہتے ہیں کئی ہوئے ہیں جو کہ میں شارٹ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ کافی عرصہ پہلے، تقریباً 1 سال پہلے، محلے والی عورتیں جیسے کمیٹی ڈالتی ہیں، اپنی دوست سے مل کے اکثر ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں میں نے بھی اسی طریقے سے کمیٹی ڈالی، اور میری جو کمیٹی ہے وہ تقریباً درمیان میں آئی تھی، اور پھر یہ ہوا کہ کمیٹی چلتے چلتے میں نے کمیٹی پراپر دی اور کسی مہینے بھی ناغہ نہیں کیا، تو اچانک سے جب میری کمیٹی کی باری آئی تو میری جو دوست تھی اس نے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، یہ کمیٹی مجھے دے دو، میں آپ کو اپنی کمیٹی دے دیتی ہوں۔
تو ایسے کرتے کرتے پہلے تو مجھے بھی یقیناً ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کی مجبوری دیکھتے ہوئے وہ کمیٹی ان کو دے دی۔ تو جی وہ کمیٹی ان کو دی ہے، پھر جب ان کی کمیٹی کی باری ایسے ہی چلتے چلتے کمیٹی میں مسلسل دیتی رہی، پھر جب ان کی کمیٹی کی باری میں آئی تو ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے اپنی اتنی مجبوریاں مجھے بتائی کہ مجبوراً مجھے کہنا پڑا کہ چلیں آپ یہ پیسے مجھے واپس بعد میں کر دیجیے گا۔ مگر پھر 1 سال 2 سال گزرے، مگر وہ جو کمیٹی والی تھی وہ تقریباً ہی دن پہ دن گزار رہی تھی اور وعدے پہ وعدہ کر رہی تھی، مگر میرے جو پیسے تھے کمیٹی کے کافی زیادہ اماؤنٹ تھی، لیکن وہ دینے پہ راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری بتاتی، ہمیشہ جب بھی میں تقاضا کرتی وہ اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری بتا کر مجھے لاجواب کر دیتی تھی، اور میں اندرونی طور پہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور مجھے ان دنوں میں پیسوں کی ضرورت بھی بہت تھی۔ تو جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور درود ابراہیمی کے اتنے فضائل میں نے سنے، تو میں نے کہا کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، میں کیوں نہیں کر سکتی، میری بھی تو یہ پریشانی ہے، اور میں اپنی پریشانی اپنے رب کو نہیں بتاؤں گی تو کس کو بتاؤں گی؟ بجائے اس کے کہ میں دنیا والوں کے سامنے روں، میں نے اپنے رب کے آگے رونا زیادہ پسند کیا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ میں ٹائم سے ہی گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے تو میں ظہر سے لے کے عصر تک مسلسل درود شریف پڑھتی رہتی، چاہے میں کام کرتی، چاہے بیٹھی ہوں، چاہے جو بھی کر رہی ہوں، لیکن میں پراپر درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ اور پھر میں نے 1.25 لاکھ درود شریف کی منت مان لی کہ میں یہ پڑھوں گی اور میری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ تو یقین کریں کہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے تو وہ عورت خود آئی میرے پاس پریشان اور شرمندہ۔ اس نے کہا کہ بہن آپ نے بہت زیادہ صبر کیا ہے اور مجھے اب شرمندگی ہو رہی ہے۔ یقین کریں کہ میرے دل میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک سے چینجنگ آ گئی میری لائف میں، کہ میں اتنی مجبور ہوگی کہ میں آپ سے معافی مانگوں کہ میں نے آپ کو تنگ کیا، اور یقیناً میری مجبوریاں ہیں گھریلو، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا رونا میں آپ کے آگے روتی رہی ہوں، اور آپ کے پیسے دینے کے معاملے میں آپ کو ٹالتی رہی ہوں۔ اور یقین کریں وہ بہن مجھے پیسے بھی دے گئی ہیں اور ساتھ میں معافی بھی مانگنے گئی۔ تو اس دن کے بعد سے تو میرا عقیدہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد سے وہ کہتی ہیں ایک اور میریکل میری زندگی میں آیا ہے کہ درود شریف پڑھتے پڑھتے، اچھا اس واقعے کا جو کمیٹی والی بات تھی، اس کے بعد سے 1.25 لاکھ پورا ہو گیا تھا درود شریف، لیکن اب میں 1.25 لاکھ نہیں، لیکن میں نے ٹائم بنا لیا کہ عصر سے لے کے مغرب تک جتنا بھی ہو سکے میں لازمی پڑھوں گی درود پاک، اور اسی طرح سے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اور جب میں پانی پہ پھونک مارتی تو پانی میں سے نا بہت پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کی دعائیں بھی ایسے ہی قبول کرے جیسے ان بہن کی ہی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی اور ہدایت کے راستے پر رکھے۔ تو جی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دے، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھیے گا۔